بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، میں نے اس سے پہلے سریکی علاقے پہ اور اپنے جو ہمارا مجوزہ صوبہ تھا سریکی صوبہ، اس کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کی تھیں۔ ہماری تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے ایک عرصہ سے یہ آواز بلند ہوتی رہی کہ جنوبی پنجاب کے وہ علاقے اور جس میں خصوصاً سریکی زبان بولی جاتی ہے اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا۔ بالآخر اس کو جنوبی پنجاب صوبہ کے طور پہ سامنے ایک خاکہ بنایا گیا اور سریکی لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو 3 ڈویژنوں پہ ایک صوبہ، جسے سریکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ، بہرحال جنوبی پنجاب صوبہ کے نام پہ ہمیں یہ ایک لالی پاپ دیا گیا۔ اور جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب آئے تو ان کی یہ کوشش رہی کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں بہرحال بنایا جائے، لیکن ان کے پاس چونکہ اکثریت نہیں تھی اور یہ صوبہ اس طرح تو نہ بن سکا، لیکن سیکریٹریٹ بنا دیا گیا جو 3 ڈویژنوں پہ مشتمل ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ملتان بننا تھا، اس میں زیادہ تر سیکٹریوں کو تعینات کر دیا گیا اور خاص طور پر جو اہم ڈپارٹمنٹ تھے ان کے سیکٹری حضرات کچھ بہاولپور میں بیٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پہ میری ایک بڑی تفصیلی ایک میرا پروگرام ہے، وہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے تو اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہاں پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا کس حد تک ہمیں مطمئن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے اپنی سرزمین، یہ جو ہماری سریکی دھرتی ہے، اس کے مزدوروں، اس کے سونا اگلتی زمینوں کے حوالے سے یقیناً ہر شخص کو تشویش ہے کہ کیا ہمارے اس خطے پہ بھی ہماری ان زمینوں کو کوہ سلیمان کے علاقے میں جو پتھریلے اور سنگلاخ پہاڑ اور چٹانیں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین کرام، میں نے اس سلسلے میں ایک پروگرام بنایا اور میں نے سب سے پہلے سیکٹری زراعت سے میں نے ملاقات کی، اور میں ملتان میں ان سے جب میں نے ملاقات کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑا محنتی اور بڑے اچھے نفیس قسم کی شخصیت میں نے پائی۔ ان سے جب میں نے بات کی اس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے کہ یہاں پہ پورے سیکریٹری نہیں آئے اور ہمارے لوگوں کے مسائل تو اسی طرح موجود ہیں، تو محکمہ زراعت اس سلسلے میں کیا ان کی پیش رفت کیا ہے، خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے حوالے سے۔ ڈیرہ غازی خان چونکہ بہت پسماندہ ہے، اس میں 50% سے زیادہ کوہ سلیمان کا علاقہ ہے جہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، خاص طور پہ پینے کا پانی بالکل نایاب ہے، اور وہ لوگ جس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں میرے ساتھ بات کی، تو انہوں نے اپنی گفتگو میں مجھے یہ ایک جو تاثر ملا وہ یہ کہ اگرچہ ان کا زراعت کے ساتھ اس طرح شاید پہلے انہوں نے کام بھی نہ کیا ہو اس محکمے میں، لیکن ان کو اتنا مطالعہ اور اتنا فہم ہے کہ زراعت کے شعبے کے حوالے سے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سرزمین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ سن آف سائل ہیں، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ ایک فرض ہے اور قرض بھی ہے کہ میں اگر اس مٹی کا قرض ادا کر دوں
تو یہ بھی شاید میرے لیے اعزاز ہو اور بہت کم بھی ہو۔ تو انہوں نے مجھے اس سلسلے میں بتایا کہ زراعت کا جو محکمہ ہے اس کے کم از کم 7 شعبے ہیں جو براہ راست کسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فصلوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا باقی پانی کے ذرائع جتنے بھی ہیں ان کے لیے سائل کنزرویشن وغیرہ، وہ آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ زراعت کے محکمے میں کتنے شعبے ہیں جو عام کسان تک ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کتنے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ زراعت کے شعبوں میں زرعی انجینئرنگ کا شعبہ بہت اہم ہے، جو اس وقت ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان میں بہت کام کر رہا ہے، اور آبی وسائل کی ترقی، زمین کی ہمواری، ناقابل کاشت رقبہ کو قابل کاشت بنانا، موجودہ قابل کاشت رقبہ کو بہتر بنانا، تحفظ اراضیات و آبی وسائل، منی ڈیمز اور تالابوں کی تعمیر، بارش کے پانی کے لیے پکے تالاب، اس طرح کے کام جو ہے، اور تحقیق و ترقی کی خدمات ان کے ذمے ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ پھر شعبہ اصلاح آبپاشی ہے جو کھالیں بناتا ہے اور کسان تک پانی پہنچانے کا ذمہ دار یہ شعبہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کس حد تک اس محکمے کے شعبوں نے کام کیا ہوا ہے۔ توسیع ریسرچ کا ہے شعبہ، ایوب زرعی ترقیاتی ادارہ ہے، اور کیڑوں کے انتباہ اور کوالٹی کنٹرول کا ایک شعبہ ہے، شعبہ زرعی اطلاعات بھی ان کے پاس ہے، جو کارکردگی ہوتی ہے وہ ہر آدمی تک، ہم عام شہری تک وہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ زرعی معاشیات اور تجارت ہے، یہ بھی اس محکمہ کے حصے ہیں جو جن کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ جناب ثاقب عطیل صاحب جو زراعت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو ہر چیز کا پتہ ہو، وہ ملتان میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ میں اگر پہلے لاہور میں سیکٹری صاحب بیٹھا کرتے تھے، تو آج تمام سیکٹری جو خاص طور پہ ضروری محکموں کے سیکٹری ہیں وہ ملتان میں بیٹھے ہیں، تو ان کی افسروں تک رسائی بھی آسان ہے، ان تک جانا بھی آسان ہے، ان کی روز میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ان کو یعنی سپروائز کرنا بہت آسان ہے۔ انہوں نے یعنی اس سلسلے میں وہ تقریباً روز میٹنگ کرتے ہیں، روز ان سے آگاہی لیتے ہیں کہ کتنا کام ہوا ہے اور کیا آپ کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی انہوں نے جب مجھے بتایا کہ میں نے تمام جو مارکیٹ میں کھادیں ہیں، سپرے ہے، یا باقی اور چیزیں جو فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں یا تباہ کرتی ہیں، ان کے لیے جو ادویات تیار ہوتی ہیں ان کے لیے ان کمپنیوں کو بلایا، ان کے مالکان کو، ان کے ڈیلرز کو بلا کے، اور ان سے یہ درخواست بھی کی، اور بطور سیکٹری ایک تجویز دی انہوں نے کہ اس میں کم از کم 10% آپ رعایت کریں، تاکہ کسان کو یہ سہولت مل سکے کہ وہ اپنی فصل کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق کھاد، سپرے اور باقی چیزیں جو ہے وہ دے سکیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے، ان کمپنی نے بھی ان کی تجویز کو قبول کیا، اور اس وقت مارکیٹ میں وہ تمام اشیاء کسان کو 10% رعایت سے مل رہی ہیں۔ جو پچھلے 15 دیواروں میں زرعی ادویات والا کھادن دے قیمتیں واضح کمی تک دیکھنے ملی ہے۔ 15 دیوارے کے لیے کھاد تے دوائیاں دی قیمتیں وچ کمی تھی ہے، ان دے خاطر میں حکومت پاکستان دا شکریہ ادا کرنا۔ ثاقب عطیل صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بہت تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہوں، اپنے کام میں مگن ہوں، اور وہ بار بار دورہ کر رہے ہیں، یعنی بہاولپور کے دورے کرتے ہیں، فصلوں کو دیکھتے ہیں، اور فصلوں کے بعد وہ اس حد تک یعنی پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسان کی ہر جو تکلیف ہے اس کو وہ رفع کر سکیں۔ ابھی وہ ڈیرہ غازی خان تشریف لائے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنے تمام شعبہ کے جتنے بھی افسران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کو ہدایات دیں،
اور ان کے کام کو دیکھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف میٹنگ تک محدود رکھا، ان دفتروں کا معائنہ کیا اور اس کے بعد وہ توسے کے علاقے میں چلے گئے اور کوہ سلیمان میں انہوں نے وہ کام دیکھے جس کے لیے وہ خود فرما رہے تھے کہ حکومت پنجاب نے یعنی ایک خطیر رقم دی ہے، 19 کروڑ کی رقم دی ہے تاکہ کوہ سلیمان کے لوگوں کو پانی کی سہولت، پینے کی سہولت اور خاص طور پہ ایسے تالاب بنائے جائیں جہاں پانی کی سہولت ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آبپاشی کے لیے وہاں جو بھی آباد ہوتا ہے، جو بھی وہاں پہ کوئی فصل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے خرچ کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، منصوبہ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے وہ وہاں پہ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پانی کے لیے بہت بڑے بنائے ہوئے ہیں تالاب تاکہ آبپاشی کا ان سے کام لیا جا سکے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے وہاں پہ جو اس کے محکمہ زرعی انجینئرنگ ہے ان کی طرف سے جو بور کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی مہیا ہو سکے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا. انہوں نے ایک عزم ظاہر کیا کہ وہ اس علاقے کو اپنی بھرپور صلاحیتوں سے بہتر بنائیں گے، خاص طور پہ کوہ سلیمان کے علاقے سے جتنا بھی مسائل ہیں وہ ان کو حل کریں گے. چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور سیکرٹری صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ اس کو بہتر بنا سکیں اور عام کسان کو، عام جو وہاں کا رہنے والا باشندہ ہے، بلوچ باشندہ ہے، اس کو وہ تمام سہولتیں مل سکیں جو اس سے پہلے کبھی بھی ان کو نہیں مل سکیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اسی کوہ سلیمان کے رہائشی اور اسی کے باسی ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہے. اور پھر انہوں نے جو ٹیم منتخب کی ہے، جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اپنا ایک جذبہ ہے، کام کرنے کی، خدمت کی لگن ہے، وہ کام کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، ان سے ملاقات ملتان میں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا. یہاں بھی انہوں نے تمام صورتحال کا خود جائزہ لیا اور بلکہ اتنا دشوار گزار راستوں میں کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ یہ ان کے منصوبے پہ کام ہو رہا تھا، افسروں کو ساتھ لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کام کو دیکھا. سیٹ کا سوئنگ ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر 1 نومبر سے 15 نومبر تک اگر گندم کاشت ہوتی ہے تو اس پر ہم نے یہ لاسٹ ایئر آبزرو کیا، ہمارے سائنٹسٹ نے اس پر رسٹ، یلو رسٹ بہت کم آتا ہے. اگر 30 تک بھی محکمہ زراعت کی کارکردگی کو جو ہم نے دیکھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر افسر کام کرنے کی لگن رکھتا ہو، کام کرنا جانتا ہو، جس طرح کہ میں نے عتیل صاحب کو دیکھا کہ وہ اگرچہ زراعت کے شعبے سے اس حد تک تو وابستہ نہیں تھے، شاید ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی ہو، لیکن انہوں نے جس طرح کام کیا ہے، جس طرح ان سے بات کرنے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کا بہت وسیع تجربہ ہے زراعت کے حوالے سے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو بہتر بنانے کا عزم کر رکھا ہے اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ خاص طور پہ ان کا کام جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوہ سلیمان تک محدود ہے، وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی اور اسی طرح ملتان اور بہاولپور کے علاقوں میں جا کے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے افسران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. مجھے اپنی وہ جو میں نے اس جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ شاید ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، یہاں پہ وہ اختیارات ان لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے، ان سیکٹریوں کے پاس شاید وہ کام کرنے کا جذبہ نہ ہو، لیکن یہ باتیں ہمیں غلط مجھے نظر آئیں کہ جب میں نے اس شخصیت کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا علاقے کا جو قرض ہے وہ اتارنا چاہتے ہیں، اس مٹی کا قرض اتارنا چاہتے ہیں اور چونکہ ان کا فرض بھی ہے تو وہ بہتر طور پہ اس فرض کو نبھانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر یہ اسی طرح کام کرتے رہے تو ہماری جو فصلیں ہیں وہ سونا اگلتی فصلیں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے تو سب کچھ یہی فصلیں ہیں، چاہے اس میں کپاس ہو، چاہے اس میں گنا ہو، چاہے اس میں گندم ہو یا باقی دیگر فصلیں ہیں. اور اس طرح
ہمارے لوگوں کو ایک ایسی سہولت میسر ہوگی کہ نقدآور فصلوں سے ان کو فائدہ بھی ہوگا، ان کے چولہے جلیں گے، اور مزدوری پیشہ جو لوگ ہیں وہ پھر ایک دفعہ اپنی زراعت سے وابستہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح کوئی سلیمان کے پہاڑوں میں پھر وہ سرسبز ہو جائیں گے، ان میں وہ فصلیں جو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بارانی علاقے کی وجہ سے صرف بارشوں پہ انحصار کیا جاتا تھا، آج امید ہو چلی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے، جہاں لوگ اپنے علاقوں کے لیے، فصلوں کے لیے پانی ان کو ملے گا اور وہ اپنے کام کو بہتر سر انجام دے سکیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی جناب سیکرٹری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور بڑے جذبے کے ساتھ ڈیرہ غازی خان، خصوصاً کوہ سلیمان کے لیے انہوں نے جس طرح کام کیا ہے اور کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور ان کی لگن دیکھ کے ان کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ پھر کسی دوسرے سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، جس کا بھی جو کام ہے انہوں نے اس پہ کیا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔